बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मुल्क के 12वें आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को हुए, लेकिन इनके जो नतायज हैं वो अभी तक मशकूक हैं और लोग इन नतायज को तस्लीम नहीं कर पा रहे। मैंने एक रोज़ पहले हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, उनके साथ उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर एक व्लॉग किया और वो व्लॉग बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हुआ है। और उसके अंदर मैंने जो 8 फरवरी की रात कंट्रोल रूम के अंदर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का मैंडेट जिस तरीके से सामने आ रहा था, या फिर जो दीगर उम्मीदवारों के मैंडेट सामने आ रहे थे या फिर वोट सामने आ रहे थे, और बाद में जिस तरीके से उनमें रद्दोबदल किया गया, उस हवाले से मैंने कुछ चीज़ें दी थी कि कंट्रोल रूम के अंदर क्या चल रहा था। और मैंने जो अचानक वहाँ पर गया, मेरे सोर्स ने मुझे क्या बताया, उसकी कुछ तफसील मैंने कहा आपको तफसीलन आगाह कर दूं कि उस दिन बुनियादी तौर पर हुआ क्या था, मैं वहां पर कैसे पहुंचा, क्या उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे या नहीं थे, और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कितनी नशिस्तों के ऊपर, या फिर आज़ाद जो उम्मीदवार थे कितनी नशिस्तों के ऊपर आगे थे। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। मुल्क के 12वें आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए, और ये आम इंतखाबात पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख के, अगर आप कहें कि ये मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात में से एक हैं, तो फिर ये गलत नहीं होगा। इन इंतखाबात की ख़ास जो बात थी वो ये थी कि 1985 के आम इंतखाबात के बाद 2024 के आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए थे, वो इंतज़ामिया से थे और फिर ब्यूरोक्रेसी से थे। और मुस्लिम लीग नून के अलावा मतलब पीपल्स पार्टी या फिर JUI किसी हद तक करती रही, लेकिन बाकी तमाम सियासी जमातों ने जो है वो इसकी मुखालफत की। सबसे ज़्यादा मुखालफत तहरीक इंसाफ ने की। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जो ब्यूरोक्रेसी से लाए गए रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ये मैनेज हो सकते हैं, और फिर बदकिस्मती से वही हुआ। कई हलकों के अंदर तो ब्यूरोक्रेसी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने स्टैंड लिया, लेकिन कई हलकों के अंदर जो है वो बड़ी खौफनाक किस्म की मालूमात सामने आई। अब हुआ ये कि सारा दिन आपको पता है कि 8 फरवरी के दिन इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं वो मुअत्तल रखी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस दिन कम से कम 3 दफ़ा गुफ्तगू की, 3 दफ़ा विज़िट किए, और मीडिया के लिए इलेक्शन सिटी बनाया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि हम आपको इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो नतायज हैं वो लाइव आपको दिखाएंगे। इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश से क्या इंतखाबी अमल मुतासर होगा, क्या नतायज की आमद का सिलसिला मुतासर होगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह फरमाया कि इसका इंटरनेट से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, सारे नतायज जो हैं वो बर वक्त आ जाएंगे। फिर ज़ाहिर है तमाम इंतखाबात जैसे भी माजी के अंदर हुए हैं, उन इंतखाबात को लेकर टीवी चैनल्स अपनी प्लानिंग करते हैं, अपनी टीम्स तश्कील देते हैं। हर हलके के अंदर कम अज़ कम उम्मीदवार हैं वो अलग से जो अपना नतीजा है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं या फिर जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो भी अपने अलग अंदाज में अपने तरीक़ाकार के तहत या फिर अपने मंसूबे के तहत वो कवर कर रहे होते हैं। फिर वो पोलिंग स्टेशन वाइज फॉर्म 45 हासिल करते हैं, फिर वो व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप नहीं करते तो फिर वो खुद फिज़िकली पहुंचकर जो हर उम्मीदवार का एक अपना उस हलके का एक क्वार्टर बना हुआ होता है, हेड क्वार्टर बना हुआ होता है, वहाँ तक वो पहुँचाते हैं। फिर वहाँ पर लोग जमा होते हैं, फिर वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं। माजी में जब भी फॉर्म 45 इस तरीके से इशू होते हैं तो वो फॉर्म 47 में उनकी अक्कासी होती है। लेकिन इन इंतखाबात की ख़ास बात यह थी कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर बहुत सारा फ़र्क पड़ गया। अब टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, ज़ाहिर है सहाफ़ियों के पास आना शुरू हो गए, जो उम्मीदवारान थे उनके पास भी नतायज पहुँचना शुरू हो गए। और ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी नतायज नहीं पहुँच रहे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम था उसके ज़रिए भी जो फॉर्म 45 थे वो हर हल्का वाइज उन तक पहुंच रहे थे, लेकिन इनको मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा रहा था। जैसे ही मतलब 5 बजते हैं और फिर गिनती का अमल शुरू हो जाता है, और 6 सवा 6 बजे तक जो है वो नतायज आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लगभग 10 बजे या सवा 10 साढ़े 10 बजे तक
جو نتائج ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر آنا شروع ہو گئے، اور 130 سے 140 نشستوں کے اوپر جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران تھے، وہ ان کے بارے میں خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہ جیت رہے ہیں یا پھر وہ جیت آگے ہیں اور میسو لیڈ کے ساتھ آگے ہیں۔ اب جب اس طرح مطلب 50,000 کی لیڈ ہے، کسی کو 30,000 کی لیڈ ہے، کسی کو 25,000 کی لیڈ ہے، 50% نتیجہ آ چکا ہے، تو پھر اس 25-30,000 کی لیڈ کو کور کرنا، کم از کم میں پچھلے 15-20 سال سے جو جرنلزم کر رہا ہوں، الیکشنز کو کور کر رہا ہوں، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ یہ کہیں گے ایک امیدوار کو 50,000 کی لیڈ ہو رہی ہے اور وہ جو دوسرا امیدوار ہے وہ پھر اچانک 10 20 50 60 پولنگ سٹیشنز کے اوپر، سارے پولنگ سٹیشنز کے اوپر جیت جاتا ہے اور پھر وہ جیت جاتا ہے۔ ایسا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر فارم 45 یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا جو امیدوار ہے وہ جیت چکا ہے، تو ایسا ریئر بھی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ میں جتنے میرے ساتھ باقی صحافی دوست کور کرتے رہے الیکشنز، ان کی زندگیوں میں بھی شاید ایسا نہیں ہوا۔ خیر، تو جب 50% کے قریب نتیجے آنا شروع ہوئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ٹینشن شروع ہو گئی، نتیجے ہمیں دکھائے نہیں جا رہے تھے، کنٹرول روم کے راستے بند کیے گئے تھے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی جو صحافی دوست ہیں، وقاص احمد صاحب، وہ ایکسپریس ٹی وی کے اندر ہوتے ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں، میں خود ایکسپریس ٹی وی میں رہا، میں نے ان کو ساتھ لیا، میں نے کہا وقاص صاحب چلتے ہیں کنٹرول روم دیکھ کے آتے ہیں، کیونکہ میرے ایک سورس سے مجھے میسج آیا ہے کہ کنٹرول روم میں الیکشنز مینجمنٹ سسٹم یعنی کہ EMS کے اوپر جو نتیجے ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں آ چکے ہیں۔ لو جی، میں جو کہ الیکشن کمیشن کی ایک دوسری بلڈنگ ہے ساتھ، جہاں پر چیف الیکشن کمشنر صاحب کا اور پھر باقی سیکرٹریز وغیرہ کا آفس ہے، میں ادھر پہنچ گیا ساتھ دوست کو لے کر۔ میں ادھر پہنچا تو گارڈ صاحب کھڑے تھے، گارڈ صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے وہاں سے ایز لائیو کرنا ہے یا پھر وہ الاؤ ہے ہمیں، مجھے جانے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں۔ میں وہاں پر گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک الیکشن کمیشن کے جو ممبر صاحب تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو بابر حسن بروانہ صاحب وہاں پر موجود تھے، ممبر پنجاب ہیں، وہ موجود تھے، کنٹرول روم کا سٹاف موجود تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مانیٹرنگ ٹیم جو تھی وہ وہاں پر موجود تھی۔ ان میں سے ایک جو میرا سورس تھا وہ باہر آ جاتا ہے، وہ ساتھ میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ گپ شپ لگائی، میں نے کہا یار یہ جو ٹی وی چینلز کے اوپر نتیجے آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو 140 130 سے اوپر نشستیں جو ہیں وہ ان کے اوپر وہ آگے ہیں، تو یہ کیا ٹی وی چینلز پر چلنے والے نتائج درست ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل درست ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس اب تک کتنا نتیجہ آ چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 50 سے 55% نتیجہ آ چکا ہے۔ میں نے کہا پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا یہ الاؤ چیف الیکشن کمشنر صاحب کریں گے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس نتائج کے مطابق کتنے نشستوں کے اوپر آزاد امیدوار آگے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تقریباً 160 سے اوپر ہے۔ میں نے ان سے پھر کنفرم کیا، میں نے کہا واقعی 160 سے اوپر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، واقعی 160 نشستوں سے زیادہ کے اوپر جو آزاد امیدوار ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور سٹوری بتائی، انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ سے پہلے چیف الیکشن کمشنر صاحب آئے تھے اور انہوں نے وزٹ کیا اور پھر چلے گئے ہیں۔ پھر میں نے وہ ٹویٹ کیا کہ 10:00 کے اوپر جو ہے ان کی ویڈیو لگائی کہ چیف الیکشن کمشنر شدید پریشانی کے عالم میں پسینے سے شرابور بغیر کسی پروٹوکول کے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے باہر نکل گئے، اور وہ پھر تقریباً 2 سوا 2 یا 2.5 گھنٹے تک یا 3 گھنٹے تک جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر وہ باہر رہے الیکشن کمیشن سے۔ ماضی میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، 2013 کا الیکشن، 18 کا الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہوتے تو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ہیں یا سیکٹری جو ہیں، وہ جب نتائج موصولی ہو رہی ہوتی ہے، نتائج وصول ہو رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں، تب وہ اپنے دفاتر کو نہیں چھوڑتے، وہ پھر وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلا نتیجہ اعلان کا اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ پھر لگ بھگ 1 بجے کے قریب سکندر سلطان راجہ صاحب جب وہ واپس دفتر آتے ہیں تو اس کے بعد ایک خبر چلوائی جاتی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جو چینلز کے اوپر وہ چل رہے ہیں، نتائج چل رہے ہیں، وہ درست نہیں ہیں، ذرائع الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن اپنے نتیجے جاری کرے گا، حتمی نتیجہ خود جاری کرے گا۔ پھر الیکشن کمیشن نے اس چلوائی جانے والی جو خبر ہے اس کی تردید کی کہ ہم نے ایسی کوئی خبر نہیں دی، معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ لیکن پھر یکدم جو ہے وہ ناظرین خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کو گھیر لیا گیا ہے، وہاں سے امیدواروں کو باہر نکالنا شروع کر دیا گیا ہے، اور پھر اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو PTI کا چھین کر کسی اور جماعتوں کو دے دیا گیا، اور اب وہی جماعتیں جو ہیں وہ کسی کا وزیر اعظم بن گیا ہے، کسی کا صدر بن گیا ہے، کسی کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔
تو یہ ساری جو چیزیں تھیں وہ اس وقت ہمارے سامنے تھیں. آج بھی اگر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، آج بھی اگر انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے اور حق اور سچ کی بنیاد کے اوپر کی جائے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا جو فارم 45 جو ان کو الیکشنز مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، ٹیمپرڈ شدہ نہیں، وہی فارم جو موصول ہوئے ہیں، یا پھر وہ اپلیکیشن جو انہوں نے امیدواروں جو پولنگ اسٹیشن وائز جو انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کو دی تھی، وہ جو تصویر انہوں نے جاری کی ہے وہ دیکھ لیں. پھر ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے گئے فارمز دیکھ لیں، نون لیگ کے فارم دیکھ لیں، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی وغیرہ جماعت ٹی ایل پی کے ان کے فارم دیکھ لیں، جماعت اسلامی کے. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مل جائے گا. اور اتنا بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہے. یہ ودن منتھ، میں زیادہ بول رہا ہوں، 1 مہینہ 15 دن کے اندر یہ کام جو مکمل کیا جا سکتا ہے. جس طریقے سے فافن نے یا پھر پتن نے تجویز دی ہے کہ اس کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے اوپر مشتمل تحقیقات کروائی جائیں، تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ مینڈیٹ کس کو ملا تھا اور دے کس کو دیا گیا ہے. تو یہ اس رات ساری ہم نے دیکھی، اور پھر میں بڑا حیران ہوا، میرے دوست بھی میرا حیران ہوئے کہ یار یہ واقعی پہ تحریک انصاف نے تو انقلاب برپا کر دیا ہے. لیکن انقلاب جو ہے وہ پھر فارم 47 کے اوپر ختم کر دیا گیا. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.